دوپہر کا وقت تھا۔ بارش کی سبب خنکی ہوا چل رہی تھی۔ امی نے سلمان کو بازار سے سبزی لینے کا کہا تو وہ کوتا ہوا اپنی سائیکل پر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلمان والدین کا فرمانبردار اور بہت مہذب بیٹا تھا۔ امی یا ابو کے منہ سے نکلے ہر حکم کو دل سے پورا کرتا تھا۔ بازار جاتے ہوئے راستے میں سلمان سائیکل چلاتے چلاتے تھک گیا تو کچھ دیر سستانے کے لیے وہ سائیکل کھڑی کر کے ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس پرانے پرس پر پڑی جو قدر بہتر حالت میں پڑا تھا۔ سلمان سوچنے لگا کہ یہ پرس اٹھا لیتا ہوں، گھر جا کر چھوٹی بہن مریم کو دوں گا۔ وہ کئی بار امی سے پرس لینے کا کہہ چکی تھی۔ سلمان نے پرس کو اٹھایا، پھونک ماری اور گرد و غبار صاف کرتے ہوئے جب پرس کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس پرس میں سونے کا ہار اور بہت سارے جیولری موجود تھی۔ وہ بہت خوش ہو گیا مگر اس کے ذہن میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پرس مالک تک پہنچانے کا اتحاد کر لیا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ پرس جیب میں ڈال کر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا سا آگے بڑھا ہی ہوگا کہ سلمان کو راستے میں ایک پریشان بڑھیا نظر آئی جو راستے میں کچھ تلاش کرتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ سلمان کو شک ہو گیا کہ شاید وہ پرس اسی بڑھیا کا ہے۔ سلمان نے اس کے قریب سائیکل روک کر احتراماً کھڑے ہو کر دریافت کیا، اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا گم ہو گیا ہے؟ بڑھیا نے آنسو پوچھتے ہوئے جواب دیا، ارے ننھے بچے، میرا بیٹا بیمار ہے۔ اس کے علاج کے لیے گھر کا سامان بیچنے جا رہی تھی کہ پریشانی کے سبب میرا پرس گم ہو گیا ہے، بس اسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس نے باتوں باتوں میں بڑھیا سے دریافت کرتے ہوئے کہا، اماں جی اس پرس میں کیا تھا؟ یہ سن کر بڑھیا کے چہرے پر آس و امید کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے جواب دیا، بیٹا میرا جہیز میں جو سامان ملا وہ تو سارا ایک ایک کر کے بک گیا مگر ایک ہار بچا جسے بیچنے جا رہی تھی کہ گم ہو گیا۔ سلمان کو جب پورا یقین ہو گیا کہ اسے ہار کا اصل مالک مل گیا ہے تو اس نے جیب سے پرس نکالتے ہوئے بڑھیا سے کہا، اماں جی یہ دیکھیں، یہی پرس تھا نا؟ یہ سن کر بڑھیا نے جھولی اٹھا کر نگاہیں بلند کیں اور سلمان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی۔ سلمان کو بھی دلی خواہش ہوئی کہ اب اس کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ وہ بڑھیا کے ساتھ بازار کی طرف چل دیے۔ بازار پہنچنے ہی والے تھے کہ سلمان کو کال کر کے ایک شخص نے بتایا کہ آپ ہسپتال پہنچے، آپ کے بابا جان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ رونے لگا۔ وہ بڑھیا کو ساری بات بتا دی۔ بڑھیا بھی سلمان کے ساتھ ہسپتال چل دی کیونکہ ان کا بیٹا بھی وہیں زیر علاج تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ سلمان کے ابو جان کی طبیعت کنٹرول سے باہر ہے، اس کا آپریشن ہوگا جس کے لیے 1 لاکھ روپے لگیں گے۔ سلمان پریشان تھا کہ اب وہ اتنے پیسے کہاں سے لائے۔ سلمان پریشانی کے عالم میں تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں بڑھیا بولی، یہ لو بیٹا، یہ ہار بیچ دو اور اپنے ابو کا علاج کراؤ۔ اب مزید دیر نہیں ہو سکتی، میرے بیٹے سے بھی آپ کے بابا کی جان قیمتی ہے کیونکہ آپ نے مجھے میرا پرس دے کر اپنا پرس پورا کیا۔ بڑھیا کا ہار اور جیولری 2 لاکھ میں بکی جس سے سلمان نے اپنے ابو جان کا علاج کروایا اور باقی پیسے اماں جی کو لوٹا دیا اور اس کے بیٹے کے علاج کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اس طرح دونوں کی جانیں بچ گئی۔ سلمان کو اپنی نیک نیت اور اچائی کا بدلہ مل گیا۔